السلام علیکم ناظرین، ایم نیوز 24/7 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جناب رشید خان ٹی پی سی سی سیکریٹری کانگریس، ایم اے ای سید مشتبہ عابدی کانگریس لیڈر چیئرمین اردو کونسل، حیدر علی خان کانگریس لیڈر کے ساتھ دبیر پورہ میں بی بی کے علاوے کا دورہ کیا۔ آئیے ناظرین دیکھیں ہمارے سینئر رپورٹر محمد رحمت کی ایک خصوصی رپورٹ۔ لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے ایم نیوز 24/7 کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 محرم کے دن ہم سب مصطفیٰ بھائی، نور بھائی، شہزان، حیدر بھائی، وسیم بھائی، ہم سب نے بی بی کے علاوے کی زیارت کی۔ اس کے بعد میں عزا خانہ زہرا کی زیارت کی اور اللہ سے دعا کیا کہ ہمارے دلوں میں جو اہل بیت کو لے کر جو محبت ہے وہ محبت میں اضافہ کر اللہ تعالیٰ، اور جس طریقے سے امام حسین اپنی زندگی جیے اور جام شہادت نوش کرے، اسی راستے پہ ہمیں بھی چلا، ہمیں بھی نیک توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اسلام کی راہ پہ چلتے ہوئے شہید کا مرتبہ حاصل کریں۔ محرم کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، غمگین مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ایک جنگ ہوئی، کربلا کی جنگ، وہ جنگ حق اور باطل کے بیچ کی تھی، امام حسین اور یزید کے بیچ کی تھی۔ امام حسین حق پہ تھے، یزید اور اس کی فوج ظالم تھی، زانی تھی، باطل تھی۔ جنگ ہوئی، 72 شہدائے کربلا شہید ہوئے، سالوں گزر گئے، مگر آج ہر ایک کی زبان پر کس کا نام ہے؟ ہر ایک کے دل میں کون بستا ہے؟ امام حسین بستے ہیں۔ جام شہادت نوش کیوں کرے؟ امام حسین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے، عظمت کے لیے انہوں نے شہادت پسند کیا، پر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ناپسند کیا، ٹھکرا دیے۔ تو ہمیں یہ قربانی سمجھنا چاہیے۔ سوچو وہ والد کے دل پر کیا بیتتی ہے جب اس کے 6 مہینے کے بچے کے گلے سے ایک تیر گزرتا ہے۔ علی اصغر جو امام حسین کے صاحبزادے تھے، 6 مہینے کے بلبلاتے ہوئے پیاس کی شدت سے رو رہے تھے، پر یزید کی فوج نے ایک تیر بھیجا اور وہ تیر علی اصغر کے گلے کو آر پار کر دیا۔ امام حسین علی اصغر کے خون کو اچھال کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میرے فرزند، میرے بیٹے کی شہادت قبول فرما۔ یہ مرتبہ تھا امام حسین کا، یہ جگر تھا امام حسین کا، یہ طاقت تھی امام حسین کے تقوی کی، یہ قربانی تھی۔ ان کے آنکھ کے سامنے ان کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے نظروں کے سامنے ان کے فرزندوں کو شہید کر دیا گیا، اور آخری میں امام حسین خود شہید ہو گئے۔ یہ تکلیف کو سمجھنا چاہیے۔ حق اور باطل کی لڑائی میں جیت حق کی ہوئی، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام قربانیوں سے پھیلا، محبت سے پھیلا، صبر سے پھیلا، حکمت سے پھیلا۔ یہ پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں ساتھی صاحب بڑے افسوس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی لوگ بی بی کے علاوے کے پاس آ رہے ہیں، سیاستدان سیاست کی بات کر رہے ہیں، وہ ملونوں کو، وہ احمقوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مہینے کی فضیلت سمجھو۔ یہ غمگین مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں آپ مبارک سرزمین پر ٹھہر کے سیاست کی بات کرتے ہیں، دوسرے جماعت پر تنقید کرتے ہیں، لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، سیاسی ہے پیچ کے بارے میں بات کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ آپ کا دل کیسا گوا رہا ہے؟ آپ کا ضمیر زندہ ہے یا مر گیا؟ کیا آپ کو اس مبارک اور فضیلتوں کا مہینہ، قربانیوں کا مہینہ
اتنا بڑا مہینہ کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر پتہ نہیں ہے تو پہلے پتہ کر آؤ، سیاست مت کرو۔ سیاست کا میدان کچھ اور ہے، سیاست کی بات آپ اس جگہ کرو، ایسے مقدس جگہوں پہ ٹھہر کے آپ سیاست کی بات نہ کرو۔ میں بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور میں تاکید کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملونوں کو کہ ایسی جگہوں پہ فیض حاصل ہوتا ہے۔ آپ آؤ، مختلف مذہب کے ماننے والے آئے، عاشور خانے کو آتے ہیں، بی بی کے علاوے کے پاس آتے، زیارت کرتے، اپنی حاجت پیش کرتے، اللہ سے دعا کرتے۔ آپ بھی کرو، فیض حاصل کرو، نہ کہ تنقید کرو، سیاست کی ہیر پیچ کی بات مت کرو۔ آپ سیاست کے رنگ میں اتنے رنگ گا، جو واقعہ جو جنگ ہوئی اسے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ظالم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، ظلم کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے، باطل سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور اسلام کی راہ میں اگر سے قربانی دینا ہے تو اپنی آل اولاد کی بھی قربانی دو۔ تو شہادت جب ہوتی ہے کوئی شخص کی تو سب سے بڑا مرتبہ ہے اسلام میں اس کا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جس طرح سے امام حسین اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اسلام کی راہ پہ شہید ہوئے، ہم بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اسلام کے لیے شہید ہونا چاہ رہے ہیں۔ یہ حاجت ہماری قبول کر، یہ پیغام ہے اس مبارک اور جہاں پہ یہ جو عاشور خانے کی مبارک جگہ پہ میں جو پیغام دے رہا ہوں، نوجوانوں کو دے رہا ہوں، بزرگ حضرات کو دے رہا ہوں، خواتین کو دے رہا ہوں، چھوٹے بچوں کو دے رہا ہوں کہ اسلام کی محبت اپنے دل میں بساؤ، اہل بیت کے قربانیوں کو سمجھو۔ اگر سے آپ اہل بیت کی قربانیوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ وہ مسلمان ہی کیا جو اپنے دل میں اہل بیت کی محبت نہ رکھتا ہو۔ قربانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ عاشور خانہ کیا ہے، قبرستان کیا ہے، مساجد کیا ہے، درگاہ کیا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتہ چلا، صرف سیاست پتہ چلی۔ تو یہ ملونوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سمجھو، اور میں پھر سے اور خصوصاً میں مصطفیٰ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حیدر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال ہم جب محرم کے اس مقدس مہینے میں ہم جب بی بی کے علاوے کی زیارت کرنے آتے ہیں، اضحیٰ خان زہرا کی زیارت کرنے آتے ہیں، تو یہ لوگ ہمیں پورا محرم کے بارے میں سمجھاتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمیں دعوت نامہ دیتے ہیں کہ آئیے آپ بھی ہمارے غم میں شامل ہوئیے۔ اور ہم ہر وقت یہ مقدس مہینے میں ہم بھی غمگین رہتے اور ان کے غم کے ساتھ ہم بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور انہوں ہر وقت ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اسلام قربانیوں کے ساتھ پھیلا تو ہمیں بھی قربانی دینا چاہیے۔ یہ سیکھ ہمیں ملتی ہے مصطفیٰ بھائی سے اور ہمارے حیدر بھائی سے۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر سے دعا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت میں اضافہ کر، ہم بھی جامع شہادت نوش کریں اور ہم بھی صراط المستقیم کے راستے پہ چلیں، ہم بھی نیک نیتی سے اپنی زندگی گزاریں، حق کا پرچم لہرائیں، ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکے، اور جھوٹ کی ہر وقت مخالفت کریں، بغاوت کریں، اور ہر وقت اسلام کے پرچم کو ہم سر بلند کریں۔ خدا حافظ۔